بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے متحدہ عرب امارات ایئر لائن کا 9 ممالک کے لیے اپنی پروازیں دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ۔ چین نے آسٹریلیا کے 4 بڑے پروسیسر سے گائے کے گوشت کی درآمد معطل کر دی۔ عمان میں کورونا سکریننگ کرنے والی موبائل بسیں آ گئیں۔ امریکی نائب صدر مائک پینس صدر ٹرمپ سے دور رہیں گے۔ پاکستان میں پہلی دفعہ بزرگ اور ریٹائر ملازمین کی پینشن گھر پر فراہم کی جائے گی۔ اوبر اور کریم کے ڈرائیوروں کو سعودی حکومت 3 ماہ کی تنخواہ دے گی۔ چینی شہر ووہان میں 1.25 کروڑ کورونا ٹیسٹ صرف 10 دنوں میں مکمل کیے جائیں گے۔ ہم شاید کورونا کے خلاف ویکسین کبھی نہ بنا سکیں، برطانوی وزیر اعظم۔ کورونا کے زمانے میں کس کا کاروبار چمکا اور کون ڈوبا؟ انڈین معیشت کو سہارا دینے کے لیے $270 ارب کا پیکیج۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی ڈیٹیل کی طرف۔ امارات ایئر لائن 21 مئی سے 9 ممالک کے لیے پروازیں شروع کرے گی۔ امارات ایئر لائن انتظامیہ کا کہنا ہے کہ پروازوں کے لیے مکمل حفاظتی اقدامات کیے گئے ہیں، جس میں مناسب فاصلہ اور سینیٹائزیشن شامل ہے۔ سفر کرنے والے اور سٹاف کے لیے ماسک پہننا ضروری ہوگا۔ ایئر لائن کے مطابق جن 9 شہروں کے لیے پروازوں کا آغاز کیا جا رہا ہے ان میں لندن، پیرس، ملان، شکاگو، ٹورنٹو اور سڈنی وغیرہ سمیت میلبورن شامل ہیں۔ ان پروازوں کے لیے ٹکٹ امارات کی ویب سائٹ سے بک کی جا سکتی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ مسافروں کو 2 شرائط پر عمل کرنے کے بعد سفر کی اجازت ہوگی۔ سب سے پہلے کورونا سے حفاظت کے لیے تمام تدابیر پر عمل کریں گے اور پھر سفر کرنے والے ممالک کی شرائط کو بھی پورا کرنا ہوگا۔ متعدد اہم زرعی اجناس کی تجارت کورونا وبائی امراض کے تنازع کے سبب پیدا ہونے والے معاملات کی وجہ سے خرابی کا شکار ہونے کے باعث چین نے آسٹریلیا کے 4 سب سے بڑے گوشت پروسیسر سے گائے کے گوشت کی درآمد معطل کر دی ہے۔ آسٹریلیائی بیف پروڈیوسر پرو ڈور گلوبل کے بانی سی میک 9 نے کہا ہے کہ آسٹریلیا میں کچھ سیاستدان بہت زیادہ باتیں کر رہے ہیں۔ انہیں چین کے ساتھ خاص طور پر کورونا کی ابتدا کے بارے میں تنقید اور قیاس آرائیوں کے بارے میں بیان بازی کو روکنے کی ضرورت ہے۔ دوستو، آسٹریلیا نے امریکہ کا ساتھ دیتے ہوئے کہا تھا کہ کورونا کے بارے میں چین کے خلاف تحقیقات ہونی چاہیے۔ عمان ہیلتھ منسٹر نے مواصلات کے اشتراک سے کورونا کی سکریننگ کرنے والی موبائل بسیں چلا دی ہیں۔ ہیلتھ منسٹر نے مواصلات کے تعاون سے ایسی بسیں لانچ کر دی ہیں جس میں لوگوں کی کورونا کے لیے سکریننگ کی جائے گی۔ یہ بسیں عمان کے دارالحکومت مسقط میں 3 مقامات پر صبح 9 بجے سے دوپہر 1 بجے تک آپریٹ کی جا رہی ہیں، جس میں مفت سکریننگ کی جاتی ہے، اور یہ بسیں اس طرح ڈیزائن کی گئی ہیں کہ ان میں کورونا کی تشخیص کے لیے مفت طبی معائنہ بھی کیا جاتا ہے۔ ایسی 2 بسیں ڈیزائن کی گئی ہیں جو کورونا کے میڈیکل ٹیسٹ کرنے کے ساز و سامان سے لیس ہیں۔ یہ بسیں مخصوص علاقوں میں جا کر لوگوں کی مفت سکریننگ کریں گی، وہ علاقے جہاں اس کے زیادہ مریض ہوں گے۔ امریکہ کے نائب صدر مائک پینس نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ کچھ دن صدر ٹرمپ سے فاصلہ رکھیں گے۔ نائب امریکی صدر جن کی پریس سیکرٹری کا کورونا ٹیسٹ مثبت آیا تھا، انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ کچھ دنوں کے لیے صدر ٹرمپ سے بھی فاصلے میں رہیں گے۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری میکنینی نے بتایا کہ نائب صدر نے یہ فیصلہ خود سے کیا ہے، صرف یہ بتانا چاہوں گی کہ یہ ان کا ذاتی فیصلہ ہے۔ وہ کتنے دن ایسا کریں گے یہ نائب صدر پر منحصر ہوگا۔ دوستو، اس دوران ایک رپورٹر نے یہ سوال کیا کہ آپ نے ماسک کیوں نہیں لگایا، تو میکنینی نے جواب دیا کہ وہ رپورٹر سے کافی فاصلے پر ہیں جو سب ماسک پہنے ہوئے ہیں۔ میکنینی نے کہا کہ میرا آج کورونا ٹیسٹ منفی آیا ہے اور پچھلے روز بھی یہ منفی تھا، میں صحت مند ہوں۔ وزیر اعظم عمران خان نے پاکستان پوسٹ پینشن فنڈ کے قیام کی اصولی منظوری دے دی ہے۔ پاکستان پوسٹ کے بجٹ اخراجات کا تقریباً 34% حصہ پینشن پر مشتمل ہے، جس میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر ملائیشیا کے پینشن ماڈل کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان پوسٹ نے پینشن فنڈ کے قیام کی تجویز پیش کی ہے۔ پاکستان پینشن فنڈ کے قیام کا مقصد حکومت پر پڑنے والے پینشن کے بوجھ میں کمی لانا ہے۔ پاکستان پوسٹ کے اہلکار جدید ٹیکنالوجی کو بروئے کار لا کر عوام کی خدمت سر انجام دے سکیں گے۔ ڈیجیٹلائزیشن کی بدولت پاکستان پوسٹ کے اہلکاروں کو آئی پیڈ اور بائیو میٹرک نشاندہی کرنے کے آلات فراہم کیے جائیں گے۔ پاکستان پوسٹ کی جانب سے پہلی دفعہ بزرگ اور ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن ان کے گھر پر فراہم کی جائے گی۔
اس اقدام کو اقوام متحدہ سمیت دنیا بھر میں سراہا جا رہا ہے۔ پاکستان پوسٹ کی جانب سے پینشنز کو عید کے موقع پر ایڈوانس پینشن ادا کی جا رہی ہے۔ سعودی عرب میں اوبر اور کریم کے تحت کاریں چلانے والے سعودی شہری ڈرائیوروں کو حکومت کی جانب سے مالی امداد ملے گی اور انہیں کورونا کی وبا پھیلنے کے بعد متاثر ہونے کی وجہ سے 3 ماہ کی تنخواہوں کے مساوی امدادی رقوم دی جا رہی ہیں، لیکن اس کی شرط یہ ہوگی کہ ایسے سعودی شہری کل وقتی ڈرائیور کے طور پر کام کرتے ہوں، وہ سعودی ٹرانسپورٹ جنرل اتھارٹی کے ہاں رجسٹرڈ ہوں اور کوئی اور کام یا ملازمت نہ کرتے ہوں۔ حکومت کے مقرر کردہ معیار پر پورا اترنے والے ڈرائیوروں کو 3 ماہ کی تنخواہوں کے مساوی مالی امداد مہیا کی جائے گی۔ دوستو، سعودی عرب میں اس وقت 2 لاکھ سے زیادہ سعودی شہری رائڈ شیئرنگ اپلیکیشن کے تحت کام کے لیے رجسٹرڈ ہیں۔ چینی شہر ووہان میں کورونا کے نئے مریض سامنے آنے کے بعد دوبارہ ٹیسٹ کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ چینی شہر جیلن میں کورونا کی دوسری لہر کے بعد لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے، جبکہ فارمیسی کو بخار اور اینٹی وائرل ادویات کی فروخت کی تمام اطلاع مقامی حکومت کو دینا ہوگی۔ چینی شہر ووہان میں کورونا کے 6 نئے مریض رپورٹ ہونے کے بعد 1.10 کروڑ شہریوں کا کورونا کا ٹیسٹ کیا جا رہا ہے۔ دوستو، اس خبر میں حیرانگی والی بات یہ ہے کہ یہ ٹیسٹ صرف 10 دنوں میں مکمل کیے جائیں گے، جبکہ چینی شہر جیلن میں کورونا کے مزید نئے مریضوں کی نشاندہی کے بعد شہر میں لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے۔ 40 لاکھ سے زائد آبادی والے شہر جیلن میں بس سروس، سینما اور دیگر تفریحی مقامات کو بند کر دیا گیا ہے۔ باہر جانے کی اجازت صرف ان شہریوں کو ہوگی جن کی 48 گھنٹوں میں ٹیسٹ منفی ہوں گے۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے خبردار کیا ہے کہ کورونا کے خلاف لڑائی میں سب سے برا منظرنامہ یہ ہو سکتا ہے کہ شاید اس کی ویکسین کبھی تیار نہ ہو سکے، لہٰذا ہمیں اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی حکمت عملی بنانی ہوگی۔ کورونا سے صحت یاب ہونے والے برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کا کہنا تھا کہ ویکسین کی بڑے پیمانے پر تیاری میں مزید 1 سال سے زائد کا عرصہ لگ سکتا ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم کبھی بھی ویکسین بنا ہی نہ سکیں۔ برطانیہ میں لاک ڈاؤن میں سلسلہ وار نرمی کا منصوبہ بتاتے ہوئے بورس جانسن نے خدشہ ظاہر کیا کہ وبا کی بدترین صورتحال یہ ہو سکتی ہے کہ شاید ہمارے پاس کورونا کی ویکسین کبھی موجود ہی نہ ہو۔ ان کا کہنا تھا کہ کورونا کے دوسرے مرحلے میں خطرناک حد تک پھیلنے کا خدشہ ہے اور اس سلسلے میں کسی قسم کی غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بورس جانسن کا کہنا تھا کہ دعاؤں کے ذریعے باقاعدہ علاج ہی کورونا کا طویل المدتی حل ہے۔ انہوں نے کہا کہ کورونا کے خلاف سب کو مل کر لڑنا ہوگا۔ برطانیہ کو کورونا کی وبا سے سب سے زیادہ خطرات کا سامنا ہے اور جس طرح کے چیلنجز کا آج برطانیہ کو سامنا ہے، اس طرح کا کبھی نہیں رہا۔ دوستو، BBC کہتا ہے کہ کورونا کی وبا نے عالمی معیشت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے، لیکن اس کی روک تھام کے لیے کیے جانے والے لاک ڈاؤن کی وجہ سے کچھ کمپنیوں کا کاروبار غیر متوقع طور پر چمکا بھی ہے، لیکن ان کامیابیوں میں بھی ناکامیوں کا ذائقہ موجود ہے۔ مثال کے طور پر یہ لاک ڈاؤن ای کامرس کے شعبے کے لیے ایک شاندار خبر ثابت ہوا ہے، کیونکہ گھروں میں بند لوگ خریداری کے لیے آن لائن کی طرف چلے گئے ہیں۔ دنیا کی امیر ترین شخصیت جیف بیزوس کی یہ کمپنی ایمیزون کی ویب سائٹ پر صارفین نے اوسطاً فی سیکنڈ $11,000 کی خریداری کی ہے۔ یہ خبر سامنے آتے ہی ایمیزون کے سٹاک کی قدر آسمان پر پہنچ گئی۔ سٹریمنگ کی دنیا میں نیٹ فلکس لاک ڈاؤن میں ہوم انٹرٹینمنٹ کی صنعت ایک کامیاب کاروبار کے طور پر ابھری ہے، اور گھر پر رہ کر تفریح کا یہ رجحان جو کورونا کی وبا سے پہلے ہی موجود تھا، اب مزید کھل کر سامنے آ گیا ہے۔ نیٹ فلکس جیسی سٹریمنگ سروس کے صارفین میں 47% اضافہ دیکھا گیا ہے۔ نیٹ فلکس کو 16 ملین نئے صارفین ملے ہیں۔ دوسری جانب کورونا کی وجہ سے ڈزنی کو دنیا بھر میں اپنے تھیم پارک بند کرنے پڑے ہیں۔ اس فیصلے سے کمپنی کو $1.40 کروڑ کا نقصان ہوا ہے۔ تاہم اسی دوران ڈزنی کی سٹریمنگ سروس کی مانگ میں بہت اضافہ دیکھا گیا۔ سٹریمنگ سروس کے بعد ڈزنی کی دنیا میں 5.50 کروڑ کے قریب صارفین ہیں۔ نیٹ فلکس کو اتنے صارفین تک پہنچنے میں 7 برس کا عرصہ لگ گیا تھا۔ امریکہ کی کمپنیاں فیڈرل ایکسپریس یا فیڈیکس اور UPS دنیا میں سامان کی ترسیل کی سب سے بڑی کمپنیوں میں سے ایک ہیں۔ لاک ڈاؤن کے تحت عائد پابندیوں کی وجہ سے انہیں لاجسٹک کے مسائل کا سامنا ہے، کیونکہ آن لائن خریداری میں اضافہ ہوا ہے۔ وہیں کاروباری اداروں کے مابین سامان کی ترسیل رک سی گئی ہے، کیونکہ کاروبار بند ہیں۔ صرف اس برس ہی UPS کے منافع میں 26% کی کمی دیکھی گئی۔
انڈیا کی بھی ایک مقبول کمپنی کلک ڈاٹ فٹ نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنے 800 ملازمین کو نکال رہی ہے اور ملک بھر میں اپنی ورزش گاہیں بند بھی کر رہی ہے۔ بقیہ ملازمین کی تنخواہوں میں بھی 50% کمی کر رہی ہے۔ دنیا بھر میں کروڑوں افراد اپنے گھروں سے کام کرنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ آن لائن کمیونیکیشن کی مقبولیت آسمان کو چھو رہی ہے۔ ان حالات کا بظاہر سب سے زیادہ فائدہ ویڈیو کانفرنس کی سہولت فراہم کرنے والے ادارے زوم کو ہوا ہے۔ انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی نے کورونا کے اثرات سے نپٹنے اور معیشت کی بحالی کے لیے $270 ارب کے معاشی پیکیج کا اعلان کیا ہے۔ انڈیا میں بے روزگاری میں اضافہ ہوا ہے۔ ٹی وی پر قوم سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم مودی نے کہا کہ یہ پیکیج چھوٹی اور درمیانے درجے کی صنعتوں کے لیے ہے۔ وزیر اعظم مودی نے اپنے خطاب میں مزید کہا کہ اس ساری صورتحال میں دہاڑی دار اور اپنا گھر بار چھوڑ کر روزگار کے حصول کے لیے جانے والے افراد کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور اب یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کے لیے کچھ کریں۔ دوستو، پیکیج کا اعلان تو صنعتوں کے لیے کیا گیا ہے، ان دہاڑی دار اور مزدوروں کے لیے تو کچھ بھی اعلان نہیں کیا گیا۔ بہرحال انڈیا میں لاک ڈاؤن میں 2 مرتبہ توسیع ہو چکی ہے اور اس کی مدت 18 مئی کو ختم ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم مودی کے اتنی بڑی مالیت کے معاشی پیکیج کا اعلان پر کچھ صارفین نے اپنے خیالات کا اظہار شروع کر دیا ہے۔ کچھ نے حیرت کا اظہار کیا ہے کہ انڈیا اتنا بڑا ریلیف پیکیج دینے کی معاشی طاقت رکھتا بھی ہے کہ نہیں۔ ٹوئٹر صارف ڈاکٹر راج نے نریندر مودی سے سوال کیا کہ آخر اتنی بھاری رقم آئے گی کہاں سے، اور ساتھ ہی مودی پر تنقید بھی کی کہ انہوں نے مزدوروں کے لیے تو کوئی پیکیج متعارف کروایا ہی نہیں۔ ایک اور ٹوئٹر صارف نے وزیر اعظم عمران خان کی تصویر لگا کر لکھا کہ مودی صاحب اتنے پیسے تو ہوتے ہی نہیں ہیں جتنے آپ بتا رہے ہیں۔ ایک اور صارف نے راہل گاندھی کی کسی سوچ میں ڈوبی ہوئی تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ آخر $270 ارب میں زیرو ہوتے کتنے ہیں۔ ایک اور سنجو نامی صارف نے لکھا کہ انڈیا کا جی ڈی پی ہی 5% ہے تو ریلیف پیکیج 10% کا کیسے ہو سکتا ہے۔ دوستو، لاک ڈاؤن کے آغاز میں نریندر مودی نے $2 ارب کے پیکیج کا اعلان کیا تھا۔ یہ $270 ارب کہاں سے آ گئے؟ لگتا ہے کہ وزیر اعظم مودی غلطی سے کہہ گئے یا پھر مجھ سے کوئی غلطی ہو رہی ہے۔ بہرحال اگر یہ غلطی ہے تو اس کو صحیح کر لیجئے گا۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔